لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے۔ بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغنا بہت ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا، تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔
اور بار بار مانگتے رہیں. مانگیں کیا, یہ بڑی پرابلم ہے, یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ ہے اصل کامیاب. تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے جنت. مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا, یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے. یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی, اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی. تو ہدایت مانگے, ہدایت, سیدھا راستہ, ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت. اس راستے پہ چلا دے, یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, دینی مدرسے کے طلباء ہیں, وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں, کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے, ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے, تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے, جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے, یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا, کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے, لیکن یہ اس کا اصل ہدف, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے تھے ان کے, دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ, انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی ہم آپ اور نہیں, یہ گھر کا شروع کر دینا, پٹو گے برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا, لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی, یہ بھائی بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100. تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے لے. جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے, وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے, ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت. تو جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں, علماء ہیں, ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں, تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے. ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے, لیکن طلباء اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے, اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا, کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے. کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے, اپنی پبلسٹی, میں بڑا بن جاؤں, میری پروموشن ہو, مجھے لوگ واہ واہ کریں, یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل, اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے, آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں, اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں, ہو جاتا ہے, لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ. تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے. کس کے ساتھ؟ اخلاص. دوسرا عافیت کے ساتھ. دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں, جیلیں بھی ہیں, لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں, تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے, آزمائشوں میں نہ گھروں میں. اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ. قوت الگ چیز ہے, ہمت الگ. پاور بھی ہو میرے پاس کام کی, کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا, تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو, پاور کے ساتھ, جاندار کام ہو, کچھ کر کے جاؤں دنیا سے, لوگ کہیں بھائی, لوگ کہیں نہ کہیں, اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے. لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا, کر کوئی اور رہا ہوتا ہے, کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے. اور چوتھا ہمت کے ساتھ. طاقت ہوتی ہے, بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے, پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. پاور بھی ہوتی ہے, بولنے کی طاقت, چلنے کی طاقت, دوڑنے کی طاقت, لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا. کمزور میں ہمت ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی. طاقتور میں, یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو, طاقت نہ ہو, وہ بھی کسی کام کا نہیں. آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے, آپ بھی کسی کام کے
نہیں ہے. تو ہمت کے ساتھ, تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں. اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے, اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, قوت اور ہمت کے ساتھ, اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے. پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا, بلکہ میں کیا, ہمارے دوست تھے, وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ وہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں, سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں. نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے, وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے, تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے, وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ, مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے, ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں, بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے, دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ 2 دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لے, مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو, دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا, آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی, گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا, تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا, سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو, مسکین, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے, میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے, دولت مند بن جائے, یہ ابے بھائی مسافر خانہ ہے, لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ, فوکس کس کو کرو بھائی, نیک بن جائے, دیندار بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا, اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا, سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی. اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی, اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, بیوی اور بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے, اے اللہ عافیت والی زندگی دے, سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے, میرے والدین کو, والدین میں باپ دادا سب آ گئے, نانا نانی سب آ گئے, میرے والدین کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے بہن بھائیوں, ان کی ازواج اور ان کی اولاد. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے, تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں, اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں, عجیب طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت, کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے, میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگے, جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں, تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے, یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہبے تو کر لے گا, تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں, اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ, کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو, بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ, تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں, لڑکی کے ابا راضی ہیں, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کرے, صحیح ہے.
یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں, باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا, ہمیں کیا بھائی, ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی تو جذبہ ہے نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے, گناہوں سے توبہ, اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد, یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے, کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے, شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے, اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو, لوگوں کو ترغیب دو. لوگ کہتے تھے حضرت ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا, خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. تو البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو, لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو دوسری دعا کیا کرنی ہے, اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے. تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں, دین کا کام لے لے, اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے, مسجدیں بنوا دے, یتیم خانے کھلوا دے, تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی, یہ نہ مانگا کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے, اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں, ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, معافی چاہتا ہوں, عافیت والی زندگی, ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے, پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے. فی الدین والدنیا والآخرہ, دین میں بھی عافیت, میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے, میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی و مالی, میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے, بیوی بچے بھی, و مالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں, فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے, تو یہ بڑی جامع دعا ہے, سمجھتے ہو. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں, تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ, بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے, تو یوں دعا مانگو, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو, میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, میرے بچے بیٹھے ہوئے, خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. وہ موقع ہی نہیں ملتا دیکھنے کا. وہ ایک آدمی کا دکھایا, اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے, افسوس ہوا, اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے, نیک شریف شرفا, نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو, دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں. تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں, ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے, بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا, اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ, پراپر ڈریس پہناؤ, پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا, اور اسکرٹ پہنا دو, سلیو لیس کپڑے پہنا دو, آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے. گھر کا ماحول دینی ہو, طہارت کا, نماز کا, تلاوت کا, معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں, اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بیگم کنٹرول میں تھی, تبلیغ میں لے گئے, صحیح ہو گئی, گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے, آدمی سے نہیں بنتا.
تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی, ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے, اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان کو کیا بنا دے, تو پرہیزگار بنا دے. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور 2 دعائیں اور جلدی سے بتا دوں, یہ ٹاپک نہیں تھا, لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل, اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. 2 دعائیں اور لیلۃ القدر میں, اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی, بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے, جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے, محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو, مل جائے ٹھیک ہے, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا, اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, اور ایسا بنگلہ ہوگا, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا, اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی, ہے بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ یقین ہے نا, اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں, جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا, اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا, ان کو بھولنا, جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو. جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو, باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ. ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو. بعض لوگ ہول سے, یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے, اماں بھی آ گئے, نانی بھی آ گئی, دادی بھی, سب ہول سے. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا, نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا, تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں, بدعت ہیں, ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا, جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست احباب مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں, گپے لگ رہی ہیں, ہاں ہلا گلا چل رہا ہے, پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں, تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا, اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے, لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ, یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے, 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو
نہ کریں تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ, باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے, جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے, تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا, پہلی رکعت میں یہ, دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے, جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے. بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے, اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے, اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا, میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا, تو میں کیا, میری اوقات کیا, بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے, تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک, علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی, کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے. تو خیر, کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے, فرض نماز آپ کے ذمے, روزے آپ قضا کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا, فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں, ابا کا انتقال ہو گیا ویسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا, وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا. ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمیں بنایا اللہ نے, اب قرآن میں اس نے اپنا تعارف کروایا. اس قرآن میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد ختم, تمہیں دوبارہ اور تم سے چند سوالات پوچھے جائیں گے. وہ اصل میں تو میرا ٹاپک تھا ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرنا. وہ سوالات یہ پوچھے جائیں گے کہ تم نے 4 باتوں پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پرچی پہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. 4 باتوں پہ تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اللہ نے کہا میں نے امتحان میں 100% کامیابی جن لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ 4 سوالات حل کر کے آئیں گے تو 100% کامیابی. اور یہ 4 لازمی ہیں, اس میں اور اختیاری نہیں. پہلا, اور یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. تو پہلا یہ, من اراد الآخرہ, ہر کام میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی, آخرت کی کرنی. آپ ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ پیسے کماؤ, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا بھی گھر بار ہے, آپ کا بھی چولہا ہے, کماؤ آپ, لیکن نیت انسانیت کی خدمت, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مریضوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو, بس یہ فائدہ ہوگا. آپ مریضوں کو وہ دوا نہیں لکھ کے دو گے جو صرف آپ کے ماموں کے میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ دوا کہیں بھی نہیں ملتی. ڈاکٹر, ہمیں تو بہت تجربہ ہوا ہے, لکھ کے دیتے ہیں, وہ اس کے ماموں کی دکان پہ ہی ہے, باقی تلاش امریکہ فون کر کے پوچھ لیے, کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیکل اسٹوروں پہ بھی یہ دوا نہیں. ڈاکٹر اپنے ساتھ اپنے ماموں کی کھانچے بھی چلا رہا ہے. تو یہ کس کے ساتھ خیانت ہے؟ مریض کے ساتھ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ من اراد الآخرہ کے خلاف ہے. آخرت آپ کی نیت, آپ کمائیں, منع تھوڑی کیا. حضرت عثمان کروڑوں روپے کے سرمایے کے مالک تھے, تاجر تھے بہت بڑے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے. حضرت ابو بکر ارب پتی تھے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں جو مالدار صحابہ ہیں نا, ان کے سرمایے پر ایک ریسرچ ہوئی ہے تو پتا چلا کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے مالک تھے یہ حضرات. اتنی چاندی تھی ان کے پاس, اتنے درہم تھے. نبی نے ان کو مال رکھنے سے منع نہیں کی.
اور یہ انہوں نے اپنے لیے بھی اپنی ذات میں بھی استعمال کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو تجارت سے نہیں روکا، تجارت میں ایمانداری کا حکم دیا. ہاں جہاں دنیا آخرت سے ٹکرا رہی ہوگی، تجارت کر رہے ہو، دکان کھولی بھی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب اللہ آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دے. تو قرآن کہتا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، آثر الحیات دنیا، تو جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، اس کا مطلب اس کا آخرت کا ارادہ نہیں ہے. جب ٹکرائے گی نا دنیا اور آخرت، تو کس کو فوکس کرنا ہے؟ آخرت کو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈاکٹروں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. اپنے ہدیے نذرانے کے چکر میں جو ہوتے نا وہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دواؤں کو، میڈیکل ریپ والے، وہ گفٹ دے رہے، وہ رشوت ہے، وہ گفٹ نہیں ہے. وہ تو دوسری شرط اللہ نے بیان کی، وسعى لها، آخرت کی نیت بھی کرے اور اس کی پھر کوشش بھی کرے. خالی نیت کر کے بیٹھا رہے میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی، نیت کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی کر لو. میری نیت ہے 4 شادیوں کی خواتین سے معذرت کے ساتھ، یعنی آپ کی کہہ رہا ہوں، میں اپنا نہیں کہہ رہا. بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں نا 4 بیوہ رکھوں گا میں. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بے تکلف ہیں، ایک دن مجھے کہنے لگے میں 4 شادیاں کروں گا بیوہ عورتوں سے، پتہ نہیں وہ کیوں. میں نے کہا بیٹھے رہو یہاں پہ، لیٹ جاؤ آرام سے. بھائی ہلے گا، چلے گا، پھرے گا، تلاش کرے گا، پھر پیسوں مال بڑھانے کی بھی پھر کوشش کرے گا نا. جب 4 کو پالنا ہے تو پیسہ بھی تو ہوگا نا. میں یہ جو میں نے کہا نا میری نیت ہے، یہ میرا نہ سمجھیں آپ، میں آپ کی مثال دے رہا ہوں. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا، سخی کہتا ہے میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی. تو بہت سے لوگ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہم بیوہ عورتوں کا گھر بسائیں گے، طلاق یافتہ عورتوں کا گھر بسائیں گے، اور آرام سے لیٹے ہوئے. میں حج کروں گا، میری نیت ہے حج کرنے کی. تو بھائی حج پہ تو پیسہ فری میں حج ہوتا ہے بھائی، پیسے لگتے ہیں، حج درخواستیں آتی ہیں، یہ آپ سوالات جمع کرتے رہنا ایک ایک کر کے، پھر مجھے دے دیے گا آخر میں. تو کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ میری نیت ہے تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کی، تو اب تھوڑا ہل جل بھائی کچھ کر. 4 مہینے لگانے کے لیے گھر میں 4 مہینے کا راشن بھی ڈال. کیا خیال ہے؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا اس کا انتظام کر. دوسری بات یہ کہ بیگم کے پاس کون رہے گا، اکیلی ہے، اس کا بھی انتظام کر. اس کو اپنی اماں کے گھر پہنچا دے خرچہ دے کے. سسرال کے خرچے پہ تبلیغ میں جانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے خرچے، تبلیغ والے کہتے ہیں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت. یہ نہیں کہ سسرال کا پیسہ، سسرال کی ٹینشن. بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بیگم کو ابا کے یہاں پہنچایا، خود 4 مہینے کے لیے نکل گئے. ابا کہتا ہے میں کم بخت رخصت اس لیے کیا تھا کہ تو کھلائے گا اس کو. وہ ایک صاحب مجھے ملے چند دن، ابھی میرا سوات میں بیان تھا نا، وہ ایک صاحب نے کہا میں 1 سال تبلیغ میں لگا کے آیا ہوں، میرے بچے بگڑ گئے. تبلیغ میں تو سال ضرور لگائے، لیکن اگر بچے 15 16 17 سال کی عمر کے ہیں، جو بگڑنے کی عمر ہے، اس میں جب آپ بچے کو بالکل لاوارث چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ تھوڑی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے، وقت تو آپ لگا رہے ہو. وہ چرسیوں میں اٹھ بیٹھ گیا، وہ ہیروئنچیوں میں بیٹھ گیا، وہ تو برباد ہو جائے گا. اس کا پہلے انتظام کر کے جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں آخرت کی صرف نیت کافی نہیں ہے، اس کی کوشش. وسعى لها، کوشش بھی کرنی ہے، ترتیب بنانی ہے، سوچنا ہے. جماعت میں نکلنا ہے تو کرنا ہے عملی طور پر. تبلیغ والے تو ترغیب دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کر لو، وہ اس لیے کہ چلو کچھ تو کرو نا. جب نیت کرے گا تو انشاءاللہ ہلے گا بھی تھوڑا سا وہ، لیکن پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے. عورت چاہتی ہے میں پردہ کروں، تو خالی نیت سے تھوڑی ہوگا بھائی، تھوڑی سی تو ہمت بھی کرے نا، کوشش کرے. کچھ نہیں تو اسکارف لینا ہی شروع کر دے، کچھ نہیں تو باہر کے مردوں سے پردہ کر لے، پھر آہستہ آہستہ دیور سے بھی ہو جائے گا، چچا بھائی سے بھی ہو جائے گا. عورت پہ پردہ فرض ہے نا، دیور سے، چچا بھائی سے بھی پردہ فرض ہے. آج ہمارے گھروں میں یہ والا پردہ بالکل ختم، دیور سے پردہ ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الحمو موت، دیور تو موت کی طرح ہے. اب لوگ کہتے ہیں، اب بھابیاں جب دیور سے پردہ کرتی ہیں دیور کو غصہ آتا ہے کہ میری کیا غلط نظریں ہیں کیا؟ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نظریں غلط ہو اس سے پردہ کرو، جس کی غلط نظریں نہیں ہیں اس سے پردہ نہیں. کیونکہ نظروں کا کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں تو ڈاکٹر کہے گا یہ 2 نمبر نظریں ہیں. ڈاکٹر آنکھیں چیک کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ نظر کمزور ہے یا 6/6 ہے. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ نظریں پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں. یہ اللہ کا کام ہے، یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا کہ ہر جوان مرد سے پردہ کرے. ہاں گھروں میں پردے کے احکام اس طرح نہیں ہوتے جیسے باہر ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر عورت پردہ کرے گی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں آج سے عزم کریں ہم انشاءاللہ ضرور پردہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری. آج خواتین کی زندگیوں سے پردہ نکل گیا. یہ تو عورت کے لیے سب سے اہم، نماز کے بعد سب سے اہم حکم پردہ ہے عورت کے لیے. اور اس میں اللہ عورت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مرد کا نقصان ہے اس میں.
یورپ میں جو بے پردگی ہے اس میں مردوں کی عیاشی ہے, عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کوئی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, سب گرل فرینڈ بناتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں پردہ آسان ہے, اس میں یہ کر لے کہ سر پہ موٹی چادر لے لے, کہیں دیور گزرنے والا ہے تو فوراً چادر آگے کر لے. دیور پشتوں میں دیور ہی کہتے ہیں نا, فلیور لیور لیور. اب جیسے سر پہ چادر رکھے, دیور نے آنا ہے تو ذرا کھنکھار لے, تھوڑا سا کھانس لے, اور بھابھی تھوڑا سا چادر کو چہرے سے آگے کر دے, بس اتنا کافی ہے. سامنے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے دیور کے, یہ نہ کرے. تو اتنا بھی نہیں کرتے بھائی, یہ تو پھر اللہ کے حکم کی بغاوت ہے نا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں الحمد موت, دیور سے زیادہ سخت پردہ ہے. سخت کا مطلب پردہ لازمی کرنا ہے اس سے. تو وسعا, اللہ فرماتے ہیں نیت بھی آخرت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش. تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا, وسعا لہا سعیہا, آخرت والی کوشش, اخپل طریقے سے کوشش نہیں چلے گی. ہمارے پٹھان بھائی بہت سے کام اخپل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اخپل اسلام کیا مطلب, آپ نے کوشش تو بہت کر لی مگر وہ کوشش جو آخرت والی ہے, یعنی جس کو اللہ رسول نے بتایا کہ یہ آخرت والی کوشش, وہ نہیں کر رہے آپ. دیکھو آپ نے رمضان میں روزہ رکھا, 13-14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا, بھوک پیاس سے آپ تڑپ رہے ہو, سورج غروب ہو گیا, سب لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں, جلدی جلدی بھائی کھجور کھاؤ. دیر کرنا کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, خلاف سنت. آپ نے کہا نہیں, میں 14 گھنٹے کا تو پشاور میں سب نے رکھا ہے روزہ, میں 18 گھنٹے کا رکھا. ورنہ پشاور اور کراچی میں فرق کیا ہوگا, تو کراچی والے بھی رکھ لیتے ہیں 13-14 گھنٹے. ہم جب پشاور میں ہیں تو پھر پشاور میں تو پھر ہم کتنے گھنٹے کا رکھیں گے, ہم زیادہ, ہم طاقت زیادہ ہے ہمارے اندر, ہم کتنے گھنٹے کا رکھوں گا, 18 گھنٹے کا. اور جتنا میں بھوک اور پیاس میں نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے, میں 3 گھنٹے اور برداشت کروں گا. یہ میری طرف سے غریبی ہے. کمپنی ہوتی ہے نا بھئی, یہ تو آپ نے کپڑا خریدا ہے, خواتین مارکیٹ سے کپڑا خریدتی ہیں نا, بہن یہ ہماری طرف سے, یہ آپ نے کپڑا خریدا, یہ دوپٹہ ہماری طرف سے فری, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنی طرف سے غریبی نہیں لگا سکتے. بھائی آپ کوشش تو کر رہے ہو, لیکن یہ کوشش آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی. آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو, اگر آپ اپنی طرف سے محنت کر کے 3 پڑھ لو, نماز قبول ہوگی. مسلمانوں کے ہاں 2 طرح کی عیدیں ہوتی ہیں, ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں. ایک عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ. یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے, کیا خیال ہے. اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے, جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے. یہ بھی چھوٹی عید ہے. یہ بھی کیا ہے, اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے, خطبہ. اس میں بھی 2 رکعتیں, ان میں بھی 2 رکعتیں. اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں, سنت ہے. اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی, نہاتے. ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام, اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ. خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے. کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا, کیا جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اس کی حدیث میں ممانعت ہے. تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے, وہ کون سا دن تھا ہفتے کا. یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے, عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا, اتوار. تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے, پیر ہونا چاہیے تھا نا. جمعہ کہاں سے بول رہے تھے بھائی, ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا, پیر. اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا. لیکن نبی کا یوم ولادت تھا, اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا, ریورس کر دیا جمعے کو, تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں. بہت مشکل ہے بھائی, پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اور یہ الحمدللہ میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں, تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو. یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں, لاہور میں بھی بولتا ہوں. وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں, کیسی بات کرو, ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے, جوش میں آ کے بولتے ہیں, پھر آتی ہے سمجھ میں. کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا, لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا, لیکن اس کو کیا کر دیا, ریورس. اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا, اتنا کافی تھا. لیکن نبی نے ایک اور کام کیا. شاید نبی کو معلوم تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز
نہیں آئے گی. تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث. صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو. تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. خوشی میں کھایا جاتا ہے، روزے نہیں رکھے جاتے. ہمارے نبی روزہ رکھے، تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن، سنت ہے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، پیر کا بھی. پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا، لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا. تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے. روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام. اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی، فرض کرو، کہہ رہے ماشاءاللہ، فرض کرو شادی ہو گئی. دوست ملتے ہیں، یار سنا ہے تیری شادی ہو گئی، خوشی میں کیا کھلائے گا؟ یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرنا، ہم کھانے سے کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے. کہے گا بھائی تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا. تو حدیث میں آتا ہے نا جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاؤ جا کے، کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے، غم میں ہوتے ہیں، پکاتے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار، کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا ناغہ ہے، آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی. تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات، مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں، صبح ہوتی ہیں. بولو نا بھائی، کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ، عیاشی کی طرف، رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں، ہے بھائی. صبح تو نہا دھو گے نماز پڑھے. جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا، جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت. بتیاں، پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل، کیک کاٹنا شروع ہو گئے، بریک ڈانس شروع ہو گیا. معذرت کے ساتھ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے، ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش، یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں، بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت، دوسری شرط کوشش بھی کرے، تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش، چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، توحید پرست بھی ہو، ایمان بھی ہو. کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں. کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے، دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. تبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے، زندہ کے لیے کر سکتے ہیں، غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی، ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. آپ جو مر گیا، آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے، بس اللہ نے پابندی لگا دی. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان. کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے. یہ ندا لغیر اللہ، صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف. یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں، کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا. ایک ہوتا ہے نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کا کو اٹھا کے ایا کا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری صرف تجھ سے مدد، ایاک نستعین، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ 4 باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا.